جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں. کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن ہے اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا. جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ. وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور جو آپ کو ہم نے گفتگو کا حصہ سنایا یہ پاکستان ملٹری اور سول جو تعلقات ہیں اس کی پوری کہانی بیان کر رہا ہے. اور جو چھ مگوئیاں کل تک سوشل میڈیا کی حد تک تھیں وہ آج مین سٹریم میڈیا پر آ گئیں اور مین سٹریم میڈیا نے گزشتہ ایک ہفتے 10 دن سے جب سے یہ تعیناتی ہوئی اور اس کے بعد سے اس کے اوپر کوئی اتنا جو ہے نا وہ اس کے اوپر بات نہیں کی. لیکن آج خود فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات نے اس بات کی تصدیق کی کہ کہیں نہ کہیں معاملہ ہے اور خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. اور ساتھ جو انہوں نے ایک بات کہی کہ جی آئینی اور قانونی طریقے سے تعیناتی کی جائے گی. تو اس ایک فکرے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں. اس کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے, اپنے ماہرین سے بھی بات کریں گے اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا کہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے جام کمال صاحب کے خلاف, وہ کامیاب ہو سکے گی یا نہیں. اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کہ موسم سرما کی آمد ہے اور گیس لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے میٹنگز ابھی سے شروع ہو گئی ہیں. حکومت کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور صارفین کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا موسم سرما میں, اس پر کریں گے بات. اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے معزز مہمان بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کو بھی خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں, اور یہ جو کچھ چیزیں چل رہی ہیں اس معاملے سے تعیناتی کے حوالے سے اس پر ان سے بات کریں گے, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اور یہ صاحب تھوڑا سا ہم اس کا جائزہ لے لیں کہ ایک عرصے سے خاموشی تھی اور مجھے یاد آیا کہ آج 12 اکتوبر بھی ہے. 12 اکتوبر بھی ہے اور بڑا 99 اور کیا کیا ہوا تھا. اور 12 اکتوبر سے پہلے کا ایک سال بہت کمال تھا, ایک سال کا وہ کمال تھا. اور اس سے پہلے 12 اکتوبر تو کئی بار ہمارے ملک میں آ چکے ہیں. 12 اکتوبر کے 1999 میں بھی بنیادی جو پیوٹ تھا تعیناتی کا ایشو تھا. آپ نے تعیناتی اس سے پہلے جنرل جو تھے نا ضیاء الدین بٹ صاحب. دیکھیں ISI جو ہے نا 1948 میں فوج کے اس طور پہ بنائی گئی تھی, انٹر سروسز انٹیلیجنس, لیکن 48 سے 73 تک یہ مکمل طور پر فوج کے زیر اثر رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بہت ساری تبدیلیاں آئی تھیں فوج کے, اس لیے کہ فوج اس وقت 71 کے انسیڈنٹ کے بعد بہت کمزور ہو چکی ہوئی تھی. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ کبھی اتنی آسانی سے جنرل گول حسن سے جس طرح استعفیٰ لیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی داستان ہے کہ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک طرف گھر بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف وہ بیٹھا ہے, بیچ میں گول حسن صاحب ہیں اور ان کو گورنر اصلاح کے استعفیٰ لیا گیا. اور اس وقت فوج نے اس پورے کے پورے سینیریو کو برداشت کیا اور چلتے چلے آئے. 73 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ISI کو پرائم منسٹر کے انڈر کر دیا. صحیح. اور ذوالفقار علی بھٹو 73 کے بعد آہستہ آہستہ پبلک سپورٹ. اچھا, گزشتہ ادوار میں وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کی کوشش ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے رحمان ملک صاحب نے نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا, یوسف رضا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر واپس ہو گیا تھا سارے کا سارا. اچھا, بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب کو بھی لائن پہ لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ میرا اسکائپ پر موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اور جب بڑے بڑے اس پر نہیں بول رہے اور آپ بول رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب, اور بات کرتے ہیں آخر معاملہ اتنا گھمبیر ہے جتنا بنا دیا گیا. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, میں آنیسٹلی فیل کرتا ہوں کہ دس ایشو ہیز بین بلون آؤٹ آف پروپورشن, بات کا بتنگڑ بنایا گیا. اور یہ دیکھیں چھوٹی موٹی ریزرویشن ہو سکتی ہے پاکستان کے تاریخ میں, اسپیشلی ان دا لاسٹ 5-6 گورنمنٹس جو ہیں, کبھی ہم نے اتنے آئیڈیل سول ملٹری تعلقات نہیں دیکھے کہ سول ملٹری آن دا سیم پیج. یہ جملہ جو ہے یہ ایک ہاؤس ہولڈ گھر کا نعرہ بن گیا کہ کمال ہو گیا جناب, دس از دا وے ٹو موو فارورڈ. کہ ہر قسم کا چیلنج ہو, سیکورٹی چیلنج دا موسٹ امپورٹنٹ, انٹرنل سیکورٹی, ایکسٹرنل, ریجنل, اور پھر اس پہ بیس کرتا ہے اکنامک کے معاملات کہ کیسے کمال طریقے سے سول ملٹری لیڈرشپ ایک ساتھ ہے. ہاں, بیچ میں ایک فیاسکوز آئے ہیں, میں ان کو فیاسکو بولتا ہوں, مس ہینڈلنگ,
کہ جب جنرل اپنے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو اس پہ ظاہری بات ہے کچھ ڈائنامکس اور طرف چلی گئی, سپریم کورٹ انوالوڈ ہو گیا, اور جو انہوں نے لیٹر نکالا ایگزیکٹو آرڈر جو تھا فرام دا پرائم منسٹر آفس وہ غالباً وہ پرانے طرز عمل وہ پاس پریکٹسز کے مطابق تھا, تو پھر وہ معاملہ سٹریم لیکن برگیڈیئر صاحب ایک منٹ ذرا سے روکوں گا یہاں پر. بجائے طور پر چونکہ بات ہو رہی آئی ایس آئی کی, آئی ایس آئی جو ہے یہ 48 سے لے کے 73 تک اس کا نام بھی اس کو نہیں جانتا تھا. جب بھٹو صاحب نے اس کا ایک پولیٹیکل ونگ بنایا اور وہ پولیٹیکل ونگ کو خاص طور پہ اپنے زیر اثر رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی, تھوڑا سا لائم لائٹ میں آئی لیکن کام نہیں ہوا اتنا. یہ آئی ایس آئی کا جو جنم ہے اصل تو ہوا ہے 1979 کے بعد. آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کس جگہ پہ اس کے ڈیٹس بنے, سارا کچھ بنے, یہ بہت زیادہ امپورٹنس اختیار کرتی چلی گئی. لیکن صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ سوائے جنرل کلو کی ایک اپوائنٹمنٹ کے جو کہ بے نظیر نے کی تھی, جو کہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ان کو لگایا گیا تھا, وہ بھی ایفیکٹو نہیں. کبھی کہیں ایسا ہوا ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ کو مطلب خاص طور پہ اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ نہیں یہ تو میرا اختیار ہے, میں نے کرنا تھا, تمہارا اختیار ہے. یہ ایک روٹین کی چیز ہوا کرتی تھی. آپ کی بات اور یہ صاحب سر بالکل ٹھیک ہے, یہ روٹین کی چیز ہوتی تھی. اور دیکھیں لیکن آئی ایس آئی کا کی جو ڈائنامکس ہے انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل معاملات میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ان کا ایک اپنا خاص مقام ہے اور جس طرح وہ انوالو رہے ہیں افغان جہاد وغیرہ, تو دیکھیں اس لیے ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل کا لگانا, جنرل کلو, وہ بھی ایک عجیب سا ایک تھا. دیٹ ایکسپیریمنٹ فیلڈ, وہ ناکام ہو گئی تھی. پہلی بات. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں دیتے ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹس ٹو دا پرائم منسٹر نمبر 1, اور جب بھی کوئی ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں تو یہ ایک انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایک باہمی مشاورت ہوتی ہے between the army chief and the prime minister of Pakistan. یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, it is understood. Why? Because ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل نے فوج سے آنا ہے اور پوسٹنگ آرڈر نکالے گا جی ایچ کیو احمد برانچ, obviously approved by the prime minister of Pakistan. اور شاید یہ بھی ہوتا ہو گو کہ میں نے کبھی ایسی چیز دیکھی نہیں, لیکن I'm sure ہوتا ہوگا کہ کوئی سمری جاتی ہوگی جس میں کوئی 2-3 نام ہوتے ہوں گے اور پرائم منسٹر پاکستان کو وہ فائنلی وہ ٹک کر دیں یا ریکمینڈ ہو جائے یا پہلے بات چیت ہو جائے پھر اس کے بعد جائے. تو دیکھیں یہ سب انٹرنل ڈائنامکس ہے آف دی سول ملٹری کوآرڈینیشن ایٹ دی ہائیسٹ لیول, خاص کر اس سینسٹیو پوسٹ کے حوالے سے. تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بلیو کہ اس معاملے میں جو ابھی ہوا ہے اس میں کوئی باہمی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ اتنی کلوز لیول پہ جس طرح فواد چودھری نے بھی کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں اپنی پریس کانفرنس میں کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی کتنی کلوز اپنا کوآرڈینیشن ہے, کتنی کلوزلی وہ کام کر رہے ہیں ان دی لارجر نیشنل انٹرسٹ, اور ہونا بھی اچھی بات ہے. اور پھر انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہوئی اگر اتنی کلوز مشاورت ہے, آئیڈیل تعلقات ہیں تو دین جی آئیڈیل تعلق. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں ڈی جی آئی ایس آئی جو خاص موجودہ ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کا ماضی کے ڈی جی آئی کے مقابلے میں انہوں نے ہی اسٹوڈ آؤٹ in so many ways, especially as far as Afghanistan is concerned. دیکھیں ایک انٹرنیشنل پیس پروسیس ہوتا ہے طالبان کا اور امریکہ کا, اس میں طالبان کو اپنا موٹیویٹ کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا اس پیس پروسیس کو, کوئی یہ چھپی بات تو نہیں ہے, یہ 10 دفعہ آیا پہلے, یہ بھی افغانستان جاتے رہے, وہ لوگ بھی آتے رہے یہاں پہ, کہ ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے اس ادارے کا فار دیٹ پیس پروسیس, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سب اس بات کو مانتے بھی ہیں. آف کورس پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ساری بیکنگ, وہ تمام چیزیں ہیں, اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ اگر مثال کے طور پہ اب انہوں نے کمانڈ پہ تو جانا ہی جانا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, سروس ریکوائرمنٹ ہے, تو مہینہ پہلے, 1 مہینہ بعد, 2 مہینے پہلے, 2 مہینے بعد, یہ میری نظر میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں 2 سوال دیکھیں یہ بات آپ نے لمبی, میری بات سنیں, میں ورچولی بات بتاؤں, کیا ایک سرونگ لیفٹنٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ آرمی چیف کو بائی پاس کر سکتا ہے, یا کبھی اس نے کیا ہے پرائم منسٹر تک جانے کے لیے؟ ایسی کوئی ٹریڈیشن رہی ہے؟ کبھی نہیں رہی. ہم نے کبھی نہیں سنا, کبھی نہیں سنا, ہو ہی نہیں سکتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی نہیں ہوا ایسا کہ بائی پاس. جی بالکل
बिल्कुल। अच्छा, सर्विंग दूसरी लेफ्टिनेंट चीज, जनरल जो है ये याद दूसरी रखें, चीज, और ये साहब सर आप भी बेहतर जानते हैं, आप माशाल्लाह फेडरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, कि सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल इज एक्चुअली अगर देखा जाए तो फ्रॉम द आर्मी, और कल को वो वापस भी जा सकते हैं बैक इनटू द आर्मी। जिस तरह अभी इनकी पोस्टिंग हुई है एज अ कोर कमांडर, ही गोज बैक डायरेक्टली अंडर द आर्मी चीफ। ये नॉर्मल फौज का तरीका है, कोई नई बात नहीं है। और टाइमिंग पे थोड़ी बातचीत हो सकती है कि नहीं कोई समझता हो एट द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप कि हमें अफगानिस्तान के मामलात हैं 15 दिन और 20 दिन और, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं कि ये काफी अरसे से ये तो आ रहा था, इट वाज ऑन द कार्ड कि ऐसी पोस्टिंग होगी क्योंकि इनकी सर्विस रिक्वायरमेंट है कमांड पे जाना। इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ, फवाद चौधरी साहब ये बादशाह आदमी है, बादशाह इन द सेंस कि वो भी अपने खास कैजुअल अंदाज में ऐसी गुफ्तगू कर जाते हैं कि उससे और सेंसेशनलिज्म क्रिएट होती है। भाई मुझे ये बताएं कि अगर कल रात को जिस तरह एक बड़ी तवील मुलाकात होगी और जो छोटे मोटे डाउट शाउट्स हैं दे विल ऑल बी पुट टू रेस्ट, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल सारा वो तमाम चीजें, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि आईनी तरीका तो कानूनी तरीका, और भाई ये इसमें फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ कि वो उनको इस किस्म के जुमले हैं जो कहता है अनकॉल्ड फॉर रिमार्क की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है मैं भी 5 दिन से बड़ा परेशान था कि यार ये सोशल मीडिया के ऊपर, और ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत सेंसिबली और बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था, ये सोशल मीडिया पे ये क्या सराइया स्पेकुलेशन, ये तो, और 12 अक्टूबर का जिक्र किया गया कि बस जिन 2 दिन के बाद वैसे भी 12 अक्टूबर है जो आप भी शुरू में जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ना करे इंशाल्लाह कभी 12 अक्टूबर। अच्छा, दूसरी बात हम, चलो अल्लाह ना करे यकीनन ऐसा ना हो, लेकिन हालात बदलते देर भी नहीं चलती, हम कब कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपसे, एक आपने अफगान जिहाद की बात की। पहली बात तो ये है कि 1979 से लेके अब तक अफगानिस्तान की सारी पॉलिसी जो आप मर्जी कह लें, उसकी मनूवरेबिलिटी, उसके साथ उनका एक्सेस, उनके साथ उनको लाना, टेबल पे लाना, सब कुछ ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में सिविल इदारे नहीं करते रहे, उसकी बुनियादी, और पाकिस्तान ने अमेरिका में भी नहीं करते रहे। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि ISI का जो चीफ है उसके बारे में सारी बात है कि जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रहा है उसको ज्यादा बेहतर पता होगा कि कौन कर सकता है इसको। देखिए जी आपकी बात सही है, ये कौमी सलामती का मामला है। ऑब्वियसली आपने नोट नहीं किया, पहले भी होती होंगी ब्रीफिंग आई एम श्योर, लेकिन मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूँ कि जब से ये DGISI है कितना रेगुलरली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं ISI में, सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती हैं, आर्मी चीफ साथ होते हैं, कई मरतबा बाकी लोग भी होते हैं, कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग फिर प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं, तो हमें तो एक मिसाली कोऑर्डिनेशन नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इन DGISI ने इसमें देखे, ये ना समझे मैं तो कभी आई नेवर सर्व्ड इन दैट इदारा, और ना कभी मैं मौजूदा DGISI के लिए, लेकिन एक बात है, the man they has stood up, he has stood out not only internally but externally। दुनिया मानती है कि भाई इस इदारे ने कमाल कर दिया as far as अफगानिस्तान is concerned। ये वहां पे बेशक ब्रिगेडियर साहब, लेकिन अब जो सवाल है जो हमारे नाजरीन भी उसका मुंतजर हैं कि अब होगा क्या, ये मामला किस तरीके से हल होगा। हम उम्मीद रखें कि रात तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन हो जाएगा ताकि ये बहस बंद हो जाए। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर कहीं कोई कॉमा फुल स्टॉप की कोई है, आप रिजर्वेशन का लफ्ज कह लें या कोई अभाव में, आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन क्लियर। ये मेरा ज़ाती व्यू है, मस्ट हैव बीन क्लियर। और देखिए ये ऐसी चीज नहीं है क्योंकि हु स्टैंड्स टू गेन अगर ये खाम खा स्पेकुलेशन आगे तूल पकड़ती है। पाकिस्तान के दुश्मन चाहे वो इंटरनली है चाहे वो एक्सटर्नली है। और मैं आपके जो आपके लाइव प्रोग्राम एक जुमले ये बात कहना चाहता हूँ, बिलीव मी, जो जिस किस्म के अल्फाज मरियम नवाज ने किए बाय नेमिंग द प्रेजेंट DGI, मैं समझता हूँ कि वो उनके पार्टी के लीडर जो है उनको तो मैं तो हैरान हूँ, वो क्या उनकी क्या हालत क्या होगी, मेंटल हालत क्या होगी कि यार लुक एट दिस लेडी, ये क्या किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना, किस किस्म की बेवकूफाना। लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं ना इस नोटिफिकेशन की, वो तो अपना जवाब खुद देंगे ना ब्रिगेडियर साहब, उनको तो अकाउंटेबिलिटी तो आवाम करेंगी ना अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। नहीं, वो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ISI के इदारे को कैसे हर बंदा इस किस्म के लोग वेस्टेड फोर्सेस टारगेट करने को तैयार हैं। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किया जाए नहीं करना चाहिए, और ऐसी चीज़ों को मुतनाज़ भी नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी तफसील से हमें बताया कि आगे क्या होने वाला है और क्या इम्कानात हैं। या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे बलूचिस्तान की सूरत हाल।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلوچستان کے اراکین اسمبلی جام کمال صاحب کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو پائے گی یا حکومت اور اس کے اتحادی جس طریقے سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جام کمال صاحب ہی عہدے پہ برقرار رہیں گے اور یہ تحریک ناکام ہو جائے گی۔ اور یہ سب ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بالآخر یہ کیا معاملہ ہے کیا کہ کیوں جام کمال صاحب کے خلاف یہ سارے اراکین ہوئے جو ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے رہے ہیں۔ یہ بلوچستان میں 24 سیٹیں اس نے لی تھی تقریباً، ٹھیک ہے، 39 تقریباً آپ کو چاہیے اس میں حکومت بنانے کے لیے۔ پی ٹی آئی کو 7 ملی تھیں، عوامی نیشنل پارٹی کو 4 ملی تھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کو 3، ایچ ٹی پی جو ہے اس کو 2 اور جے ڈبلیو پی کی 1 سیٹ ملا کے یہ کچھ 41 کے قریب لوگ ان کے پاس حکومت میں شامل ہیں، حکومت میں شامل تھے، ابھی بھی ہیں، ابھی تک ہیں۔ اچھا، ایم ایم اے کے پاس 11 سیٹیں آئی تھیں، بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے اس کے پاس 10 سیٹیں، یہ مینگل گروپ والی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے پاس 1، مسلم لیگ نون کے پاس 1 انڈیپینڈنٹ، یہ ٹوٹل 24 سیٹیں تھیں جو ان کے پاس آتی تھی۔ اب صورتحال اس وقت عثمان صاحب یہ ہے کہ باقی اتحادی تو اپنی جگہ قائم ہے، سوائے ایک پی ٹی آئی کا ایک آدمی ہے جس کو وزیر صحت تھا تو جام صاحب نے اس کو نکالا تھا، تو وہ پی ٹی آئی کا ایک بندہ اس طرف گیا ہے، باقی جو ہیں وہ قائم ہیں۔ لیکن جو باپ پارٹی ہے جو کہ نئی بنائی گئی تھی، خاص طور سے بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے، یہ پارٹی جو ہے اس کے کچھ 13-14 ارکان جو ہیں، جس کو لیڈ قدوس بزنجو صاحب اور ظہور بلیدی وزیر صاحب اعلیٰ رہا ہے نا، اصل میں اس کے والد عبد المجید بزنجو جو ہیں یہ بیسیکلی خوددار کے ہیں، اچھا، خصوصاً یہ وڈ اور نال کے علاقے میں خاص طور پہ اس علاقے میں تھے، اوران خاص طور پہ، یہ پورا علاقہ انسرجنسی کا علاقہ ہے، تو اس کے اندر جو بندہ بھی ہوتا ہے اس کو بہت اہمیت دی گئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی دی، باقیوں نے بھی دی، اور اس کو تو ایک مینگل ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا نصیر مینگل، وہ بھی اسی علاقے کے، کیونکہ وہاں پر اس علاقے کے اندر بزنجو صاحب ہیں اور یا تعالیٰ مینگل صحیح ہے، اور وہ انہی کی پارٹی۔ اب ایک بزنجو صاحب تو وہ بھی چلے گئے، پھر ان کے بیٹے بھی چلے گئے، اب تعالیٰ مینگل بھی، اختر مینگل جو ہیں وہ وہاں پر وہ قومی اسمبلی میں، تو یہاں سے قدوس بزنجو کو پہلے انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ وہاں پر بڑے مسکین سے جنگ سا لڑکا ہے، ہمارے زمانے میں بچہ سا ہوتا تھا اس وقت۔ جام صاحب وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ٹرسٹڈ رہے ہیں، جام صاحب اس زمانے سے ٹرسٹڈ 1947 سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹرسٹڈ رہے ہیں، اور پاکستان کی جو مرکز کی طاقتیں ان کے بھی، کیونکہ جام صاحب وہ باعث تھے، ان کے جو دادا تھے جام میر غلام قادر، جس وقت یہ خان آف قلات کی ریاست جو تھی یہ شامل نہیں ہو رہی تھی، لیٹ ہو رہی تھی، تو خان آف قلات کی ریاست بیسیکلی 4 ریاستوں کا مجموعہ تھی، جام آف رسبیلا، نواب آف مکران، نواب آف خاران، اور اس کے ساتھ ساتھ قلات کے تھے 2، جھالاوان اور ساراوان۔ جھالاوان ساراوان میں بہت سارے چونکہ سردار تھے اس لیے وہ علیحدہ علیحدہ علاقے گنے جاتے تھے، باقی ریاستیں تھیں۔ تو جام صاحب نے سب سے پہلے قلات سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان سے شمولیت کا اعلان کیا تھا، اور جام غلام قادر اتنے پاکستان سے محبت کرتے تھے کہ پاکستان کا نام لیتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی یہ بلوچ ہیں، اب ہوگا کیا، اب ہوگا یہ اپنی جگہ، دیکھیں اب یہ جتنے بھی لوگ بنائے ہیں نا، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ظہور بلیدی ہو گیا، یہ دوسرے تیسرے ہو گیا، یہ جو ہیں اس وقت بیسیکلی میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں۔ اچھا، ان میں ہر بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اگر جام صاحب 1 سال کے لیے وزیر اعلیٰ ہے تو میں بھی بن جاؤں۔ اب اس میں جان جمالی بھی، اب تو خیر وہ پیچھے ہو گیا، پیچھے آ گیا، لیکن وہ جمالیوں میں سے ایک وہ بھی آخری چشم چراغ رہ گیا، تاج محمد جمالی بھی فوت ہو گئے اور ظفر اللہ جمالی بھی فوت ہو گئے، فائق پتہ نہیں کدھر ادھر ہے، لیکن تان جمالی اس وقت ہوا ہے، یہ فوج میں کیپٹن بھی رہا ہوا ہے، اچھا، تو اس سے وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے وہ یہاں آیا تھا۔ باقی جو ہیں میں اب یہ دیکھ رہا تھا، ان میں سے سوائے اس کے کہ ظہور بلیدی ہے اور سردار محمد صالح بوتانی، اب صالح بوتانی جو ہے اسپیکر بھی رہے ہیں، یہ تو یہ جام صاحب کے علاقے کا ہے، اور یہ واحد بندہ ہے جو ہمیشہ سے مقابلہ کرتے آئے ہیں، اس کا ایک صالح بوتانی اس کا ایک بھائی ہوتا تھا۔ لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جو تبدیلی ہے وہ بلوچستان سے شروع ہوتی ہے، ماضی میں جو سیاست رہی ہے، کیا ابھی تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہمیشہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ لانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ بلوچستان کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک بیسیکلی بحیثیت صوبہ ایکنالج نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی اسٹریٹجک ایریا ہے، اور یہ انگریز کہتا تھا، اور ہم نے بھی اس کو ورثے میں لیا، کچھ چیزیں جو انگریز میں ورثے لی ہیں۔ ڈیورنٹ لائن انگریز کہتا تھا اس طرح تمہارا دشمن رہتا ہے، ہم نے بھی کہا دشمن رہتا ہے، آج ہم نے اتنی بڑی باڑ لگا دی، ٹھیک، اور کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کر دیا۔ پھر انگریز کہتا تھا کہ
کہ یہ اسٹریٹجک ایریا ہے, روس کو روکنا ہے, فلانے کو. ہم نے بلوچستان میں بھی ہمیشہ کبھی بھی اس کو پروونس کا درجہ نہیں دیا انگریز نے. ایک خان آف کلات کے ساتھ ایک ریزیڈنٹ مجسٹریٹ بٹھایا ہوتا تھا, باقی برٹش بلوچستان ہوتی تھی, وہاں ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل AGG کو بٹھایا ہوتا تھا. وہ سپریم کورٹ کوئی نہیں ہوتی تھی. آپ اندازہ کریں کہ 1973 تک وہ لوگ پنجاب کے لاہور بورڈ کے ساتھ امتحان دیتے تھے میٹرک کا. تو یہ جو لوگ ہیں نا سارے کے سارے, یہ ہر کوئی ان میں سے چیف منسٹر مٹیریل ہے. اچھا. اور وہ کہتے ہیں اگر جام صاحب بن سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں بن سکتے. اب وہ قصوص سنجوگ پہ بھی آتا ہے. ظہور بریلوی کہتا ہے کہ میں چونکہ مکران کا ہوں تو مجھے وہاں سے آنا چاہیے. اسی طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے ایسے لوگ ہیں کہ جو خواہش کرتے ہیں. خاص طور پہ وہ بھوتانی جو ہیں, صالح بھوتانی, وہ بزرگ ہیں, ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ چونکہ میں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گجرات میں نواب زادہ صاحب اور ظفر کے آپس کی کشمکش تھی. اب ہوگا کیا, پولیٹیکل ڈیسیژن کوئی نہیں ہے, ٹرائبل ہے. اچھا. کمپلیٹلی ٹرائبل ہے. مولویوں کے جو MMA کے ووٹ ہیں 11, یہ سارے کے سارے موسٹلی پشتون ایریا کے ووٹ ہیں. اس کے ساتھ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک ووٹ ہے, یہ بھی پشتون ایریا کا ووٹ ہے. 12 ہو گئے. اچھی 12 ہو گئے. 10 جو بلوچستان بینگل کے ووٹ ہیں, یہ بیادر بھروئی ایریا کے ووٹ ہیں. ٹھیک. ایک انڈیپینڈنٹ, ایک مسلم لیگ نون کی تو خیر اس طرح کی کوئی حیثیت ہی نہیں, وہ جس طرح کی وہ ہمیشہ سے کبھی بھی رہی. وہ یہی مسلم لیگ نون بناتے تھے, یہی مسلم لیگ کام بناتے ہیں, یہی باپ بنا دیا گیا. تو اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جام صاحب جو ہے وہ اس کو چھوڑ. اب جام صاحب کو ابھی تک سر پہ ان کے ہاتھ رکھا ہوا ہے. کچھ قوتوں نے کبھی نہیں آپ روکے. ایک تو ٹھیک ٹھاک آدمی ہیں, دوسرا اگر ان کے اوپر ہاتھ ہے تو وہی ہاتھ ان کو کیوں نہیں سمجھا رہا؟ نہیں, وہ ان کو نہیں, تماشا. اچھا. تماشا چل رہا ہے, تماشا. اب دیکھیں نا, پہلے انہوں نے کیا اپنا اعظم اعتماد کیا, وہ نہیں ہوئے. اب میں صرف ایک تماشا دیکھ رہا ہوں, اور وہ تماشا جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. جو میری اطلاعات ہے کہ 11 رکن جو ہے نا MNA یہ جو ہیں MMA یہ جمپ نہ مار جائیں. اچھا. یہ پہلے بھی مار گئے تھے. اچھا. مولانا فضل الرحمان اوپر اپوزیشن میں تھے, اور پورے ٹینیور میں گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی تھی MMA کی. تو ابھی اطلاعات میری یہ ہیں کہ یہ جام صاحب کے ساتھ اگر جمپ مار گئے تو پھر وہ انہوں نے اسی طرح پہ کام کرنا شروع کر دینا. اور اگر یہ جمپ نہ مارے, اور یہ بہت بڑا, اور میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آفٹر طالبان ایک سافٹ کارنر جو ہے دینی قوتوں کے لیے بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وہاں ایک ایسی گورنمنٹ ہو جائے جہاں تھوڑا سا دیندار طبقہ بھی ہو, اور یہ بھی ہو, وہ بھی ہو, تاکہ وہ جو کوئی لوگ اٹھیں تو کہیں دیکھو علماء پہلے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عالم دین وزیر ہے, ایک عالم دین مشیر ہے, ایک عالم دین یہ ہے. تو وہ اس طرح کی, تو یہ جو ہے تو پھر اصل میں پیچھے رہ جائے گی BNP بینگل اور وہ لوگ. لیکن اس سارے سینیریو کے اندر میں ذاتی طور پہ اگر پوچھے تو جام صاحب سے بہتر قیادت کوئی نہیں ہے. اچھا جی. جام صاحب شریف النفس آدمی ہے, بہتر آدمی ہے. باقی لوگ بھی وہاں بھی بلوچستان میں نا کوئی تبدیلی لانے کے لیے آتا ہی نہیں ہے. ویسے ایک دور یہ بھی تھا کہ سارے ہی وزیر تھے بلوچستان کابینہ میں, ایک رکن تھا جو اپوزیشن لیڈر تھا. اسلم رسانی کے زمانے میں یہی تھا, نواب بگٹی کے زمانے میں سب ٹوٹل ایوری باڈی بیکم وزیر. اور وہ بلکہ ہوا یہ تھا کہ ایک محکمے کی تین محکمے بنا کے دے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور جام کمال صاحب کے لیے مشکل ہے کہ آسانی ہے, اس کا فیصلہ تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی یا ناکامی پر ہوگا. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ موسم سرما کی آمد اور حکومت کے لیے کیا مشکلات بڑھنے والی ہیں, اس کا کریں گے ذکر بریک کے بعد. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد سردیاں آ رہی ہیں اور حکومت کی پریشانی بڑھ رہی ہے, اور مسئلہ ہے گیس کی فراہمی کا, اور اجلاس جاری ہیں. اور آج بھی اجلاس ہوا جس میں گیس لوڈ مینجمنٹ کا جو سارا پروسیس ہے اس کو حتمی شکل دی گئی ہے. اور یہ سب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مثلا LNG منگوائی جا رہی تھی اور کچھ ان کو صنعتوں کو دیا جا رہا تھا. اب پرائرٹی جو اعلان کیا گیا ہے کہ جناب بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی, لیکن ساتھ ہی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی آپ کا ایک شیڈیول مقرر کر دیا جائے گا کہ جی صبح کھانے کے ٹائم پہ, ناشتے کے ٹائم پہ, رات کے ٹائم پہ گیس ملے گی, باقی آپ بجلی استعمال کریں. سردیوں میں ہیٹر اپنے بجلی پہ چلائیں, گیزر اپنے بجلی پہ چلائیں, اور اس کے بعد حکومت جو ہے وہ بجلی کی سبسڈی آپ کو دے گی, پر یونٹ کچھ رعایت دے گی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ اگر ساری انسٹالیشن گیس کی ہوئی ہے تو میں نیا بجلی کا ہیٹر خریدوں، میں نیا جو ہے نا وہ بجلی کا گیزر چلاؤں یا اپنا انورٹر چلاؤں، تو میرا تو خرچہ آپ بڑھانے کی تیاری کر رہے ہیں نا، جو پہلے ہی میں مہنگائی سے مارا ہوا ہوں۔ جس بدماشی کو خان صاحب کی حکومت سمجھ نہیں پا رہی نا، وہ بیوروکریٹک بہت بڑا ریکٹ ہے۔ ہاتھ ہو رہے ہیں خان صاحب دینا۔ ہاں نہیں، میں آپ نے پہلے دن کہا تھا کہ جس دن آپ بیوروکریسی سے نکل گئے نا اس دن سمجھے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ صرف خان صاحب کا نہیں، تمام پولیٹیکل گورنمنٹس کا مسئلہ ہے کہ ہمارا پولیٹیشین جو ہے وہ تیار ہی نہیں ہے، 8-8 10-10 سال ایگزائل میں گزاریں گے، پڑھیں گے نہیں کچھ سمجھیں گے نہیں، ٹھیک اچانک منہ دھوتے ہوئے آ جائیں گے۔ پاکستان میں جیسے آپ کا پانی کا ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ کیونکہ آپ نے تیل خریدتے ہیں، اور تیل خریدتے ہیں تو اس میں کمیشن ملتا ہے، جتنا تیل خریدیں گے اتنا کمیشن آئے گا، جتنا کوئلہ خریدیں گے اتنا کمیشن آئے گا۔ پانی کا ڈیم میں تو پانی تو اللہ میاں نے آسمان سے لانا ہوتا ہے، تو یا گلیشیئر نے پکڑنا، اس میں گلیشیئر نے تو کمیشن نہیں لینا۔ اچھا اس میں گیس میں کیا ہوتا ہے؟ گیس میں 2 طرح کی پرچیزز پیٹرن رکھے ہوئے ہیں، ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے لانگ ٹرم اور ایک رکھا ہوا ہے شارٹ ٹرم۔ صحیح۔ لانگ ٹرم یہ ہے کہ آپ نے آج سے 1 سال 2 سال پہلے ایک معاہدہ کر لیا اور آپ نے کہا کہ اتنی گیس ہم آپ سے اس پہ خریدیں گے۔ اب انٹرنیشنل ایگریمنٹ یہ ہے کہ اس میں اگر آج قیمت بڑھتی ہے تب اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتا، اگر وہ 20 روپے کی پر کے جی کی اب پڑ رہی ہے تو وہ آپ کو 2019 میں تو 2022 میں بھی وہی پڑے گی۔ صحیح۔ اس طرح کے ایگریمنٹ میں ہوتا ہے کہ بیوروکریٹ سے ہے اس کا دل دہل جاتا ہے کہ ہیں 2019 والا کر گیا میں خالی ہاتھ بیٹھوں گا، تو وہ بھی کرتے یہ ہے کہ نہیں، وہ ایک بجٹری پروویژن اتنی کم رکھتے ہیں اس کے اندر تاکہ وقت کے اوپر ریلیز کر کے وہ ایک شارٹ ٹرم خریدی جائیں۔ اب وہ شارٹ ٹرم کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار سردیاں، اچھا بہانہ یہ لگایا جاتا ہے ہم نے کیا کرنی ہے، گیس خرید کے کیا کرنی ہے، 3 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں، 2 مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں، اتنا بجٹ پھنسا دیں گے، اتنا پیسہ پھنس جائے گا، ایگریمنٹ کرنے کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کل کو سستی ہو جائے تو پھر میں نقصان ہے۔ وہ جو پرائم منسٹر بیٹھ کہتے ہیں اگر میں 17 روپے والی آئی تو کل 15 روپے بھی آئی تو لوگ مجھے کہیں گے۔ اب ہو کیا رہا ہے اس شارٹ ٹرم میں، جب وہ مارکیٹ میں جاتا اب پائپ بڑھ رہی ہیں قیمتیں، آپ کے ڈالر بھی، اب اس میں کرتے کیا ہیں کہ ٹینڈر جو ہے نا وہ ایک خاص وقت کے لیے، مطلب 1 مہینے کے لیے ڈیلیوری میں لیتے ہیں۔ اب نومبر میں 2020 میں جو ٹینڈر کیا گیا تھا اس نے دسمبر کی اس میں کرنا تھا۔ اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ میں سپلائی نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ 4-4 5-5 مہینے پہلے خرید چکی ہوتی ہیں، جنہیں آگے سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ کچھ انڈسٹریل یونٹ سے خریدے ہوتے ہیں۔ اب پھر پچھلے سال سے ہوا یہ تھا کہ ایک مسئلہ جو ہو گیا تھا کہ یہ نارتھ ایسٹ ایشیا جو ہے نا تاجکستان، اس میں سردی بہت پڑی تو گیس چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، لیکن مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ سے زیادہ ریٹ لگاتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ کا چلتا ہے کارگو کا، اس کارگو میں شپمنٹ میں آپ ٹھیکہ دیتے ہیں، جب ٹھیکہ دیتے ہیں تو کمیشن آتا ہے، ہر لمحے پہ موقع پہ کمیشن آتا ہے۔ وہ 1 مہینے کی جو کرتے 1 مہینے کی گیس سپلائی جو ہے وہ 15 منٹ دن ڈیلے ہوگی، 13 دن۔ ابھی بھی جو اس وقت ایکسپیکٹیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے آج ٹینڈر کر لیا وہ 15 دن کھلنے میں لگیں گے، کھلنے کے بعد نومبر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد سپلائی کے لیے وہ کہے گا میں نے اس کا میرے پیو نے جہاز کھلوتے ہیں، میں بڑا دیکھیں شپ ہی نہیں مل رہا، 100 بہانے ٹھیکیداروں کے، کہیں اور سپلائی کر رہا ہے کہیں، پھر آپ اس کو اب یہ ہے بیسیکلی نائلی اور کمیشن کا ریکٹ۔ اب اس کو اگر ایک طرف نائلی ہے دوسری طرف کمیشن کا ریکٹ بھی ہے، دونوں مل کر سونے پہ سہاگا۔ جی اب خان صاحب سے کہیں گے نا، خان صاحب سے کہیں گے نا، خان صاحب کہے گا نا کہ یار تم پہلے دن خریدے، تو خان صاحب بات سنیں آج یہ 25 روپے کی ہے، کل اگر وہ 15 روپے کی ہوگی تو یہ تو سکینڈل بن جائے گا، آپ تو نیب میں ہیں۔ وہ خان صاحب نہیں، وہ تو نیب والا تو کام انہوں نے صحیح کر لیا نا اپنا، اور نیب نہیں بلکہ یہ میں کہتا ہوں پاکستان میں جس دن بیوروکریسی کو، نیب سے تو بیوروکریسی نکل گئی ہے نا، نہیں وزیر اعظم بھی نکل گئے ہیں، وہ فیصلے بھی نکل گئے ہیں کابینہ کے، اب سب اچھا ہے۔ چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔